حدیث ذہن نشین فرما لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ. 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 جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی خریدی ہوئی یا بیچی ہوئی چیز کو واپس لے لیتا ہے، معاملے کو ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور آپ نے کوئی چیز بیچی ہے یا خریدی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی دکانداری کرتا ہے، دکاندار سے کوئی آدمی کوئی چیز خرید کر لے گیا ہے اور لے جانے کے بعد اسے ندامت ہوئی کہ نہیں، میں تو نقصان میں ہوں اور مجھے تو خسارہ ہو رہا ہے. اگر وہ چیز واپس لے آتا ہے، صحیح سالم ہے، اس میں عیب نہیں پیدا ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ اس چیز کو فوراً واپس لے لیے، قبول کر لیجئے اس کو، اور اس کے پیسے آپ واپس دے دیجئے. اگر آپ نے ایسا کر لیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے. اور یاد رکھیے، اس کا تعلق صرف دکاندار سے نہیں ہے. کسی بھی معاملے، کوئی بھی ہم معاملہ کریں، کسی بھی جگہ پر ہم معاملہ کرتے ہیں، جائیداد کا معاملہ ہو، مکان کا معاملہ ہو، چھوٹی چیز کا، بڑی چیز کا، ہم کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اگر وہ جس آدمی نے ہم سے معاملہ کیا ہے وہ آدمی شرمندہ ہے اور اسے یہ لگ رہا ہے کہ وہ خسارے میں اور نقصان میں ہے، تو وہ چیز اگر واپس لے آتا ہے اور اس میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوا تو ہمیں اس چیز کو واپس رکھ لینا چاہیے، لے لینا چاہیے. لیکن یاد رکھیے، گو کہ واپس لینا آپ کے لیے فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ثواب اور فضیلت کی بات ہے. نہیں لیں گے آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن بالکل انسان نہ لے اور پہلے سے ہی یہ انتظام کر لے، بندوبست کر لے، لکھ کے لگا لے، خریدا ہوا مال واپس تبدیل نہیں ہوگا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یقیناً اس سنت مطہرہ کے خلاف ہے. ایک صحابی، انہوں نے دکان کھولی اور ایک دن دکان چلائی، 2 دن، 3 دن، 4 دن دکان چلائی اور پھر اچانک انہوں نے دکان بند کر لی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اپنا کاروبار بند کر دیا؟ فرمایا بس میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تھا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اقالے والا معاملہ کرے کہ اس کا خریدا ہوا مال واپس لے لیتا ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیں گے. تو آج ایک آدمی نے آ کے مجھے مال واپس کیا، میں نے اس کو پیسے دے دیے، اور بس میں اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میں نے کاروبار کھولا تھا. مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے، سنت پر عمل کرنے کے لیے میں نے ایسا کیا. میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے سامنے آخرت ہر وقت ہوا کرتی تھی کہ وہ سوچا کہ شاید یہ میرا عمل میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. ظاہر ہے ایک معاملہ ہم سے کر کے انسان گیا ہے اور وہ پریشان ہو رہا ہے، وہ نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، تو اگر اس چیز کے اندر کوئی عیب بھی نہیں آیا، نقصان بھی نہیں آیا، تو واپس لے لینی چاہیے. عرض کر رہا ہوں، پھر بھی واپس لینا آپ کے ذمہ فرض لازم نہیں ہے. آپ علیہ السلام نے ایک مشورہ دیا ہے، ایک ناصحانہ عمل بتایا ہے، بخشش والا ایک عمل بتایا ہے. اختیار کرے گا تو فضیلت کی بات ہے، نہیں اختیار کرے گا تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بہرحال اختیار کرنا چاہیے کہ جو ایک صحابی صرف اپنا کاروبار اس لیے کھولا اور اس لیے بند کر دیا کہ حدیث پر عمل ہو گیا، تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، ہمیں بھی اس طرح سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ آخرت میں ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے. تو حدیث ہے، من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ. من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ. من اقال مسلما اقالہ اللہ عثرتہ یوم القیامہ.